عید ہوتی ہے نا، عید میں سچ بتا رہا ہوں، کتنے بھی نئے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، عید مکمل نہیں ہوتی. عید مکمل تب ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. عید تب مکمل ہوتی ہے جب ابا سینے سے لگا کے کہتا نا سلامت رہو، تب عید ہوتی ہے. آج نا قدر نہیں ہے. کل جب یہ مبارکباد دینے والے نہیں ہوں گے نا تو اس دن تجھے عید بھی عید نہیں لگے گی، نہیں لگے گی. ہم جانتے، میں اب لوگ کیا سمجھتے، بڑے بڑے نام بڑے بڑے لقب اشتہاروں میں دیتے ہیں، کوئی سکون نہیں ملتا. آج بھی قسم سے جب گھر آؤ اور اماں اور ابا باپ نام لے کے جب آواز دیتے ہیں نا تو جتنا کلیجہ اس نام سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا ان اشتہاروں سے اتنا ٹھنڈا نہیں. کچھ جملے زندگی میں بڑی برکت ہوتے، بڑی برکت ہوتے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے لے گیا ہے، کوئی رومال ہی لے گیا، برکت کے واسطے دے دو، لے جاؤ بھائی. اس سے ہمیں کیا خوشی ملی؟ خوشی تو تب ملتی ہے جب ماں کہتی میرے گڈو تو سلامت رہے، میرے پپو تو سلامت رہے، میرے چاند تجھے کسی کی نظر نہ لگے. یہ جملے ہوتے ہیں جو زندگی میں برکتیں پیدا کرتے ہیں. کوئی کہتا مولانا تم نہیں جا رہے یار، سب برف میں گھومنے گئے. چل لے نا آج کل گھومنے، برف میں ویڈیو بنا کے ڈال لیا، مر گئے کئی پھسل کے. وہی کیوں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں کیا مولانا؟ کیوں؟ ارے مولانا فرقان صاحب تمہیں کیا پتا، کام میں تھک جاتے ہیں نا تو ویسے ہی کچھ دن دور جانا چاہتے ہیں اکیلے. کیا انجوائے؟ مجھے انگلش نہیں آتی ہے تو ایسے بولتے ہیں انجوائے کرنے جا رہے ہیں نا. یہ بولتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لو میری بات، جاؤ جو بہت تھک گیا ہو، کروٹ چین نہ ہو کسی، مت جانا کسی بھی لندن، افریقہ، امریکہ، کشمیر، کہیں مت جانا. وقت اگر ساتھ دے دے تو ماں کے قدموں تک چلے جانا. جب بہت تھک جاؤ نا تو ماں کو بستر پہ بیٹھانا اور تو اس کی جوتیوں میں بیٹھنا اور کہنا ماں وہی ہاتھ سر میں ڈالنا جو بچپن میں تیل ڈالتی تھی، ذرا لگانا وہ ہاتھ. قسم کھا کے کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹلوں کے سلیپ ویل کے گدوں پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کی جوتیوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. 1000 ایسی روموں میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں کے آنچل کے سائے میں بیٹھنے میں ملتا ہے. اور لوگوں یاد رکھنا، خدا کی قسم جب ماں دعائیں دیتی ہے ایسا لگتا ہے اللہ نے جنت کھول دی ہو اور کھڑکیوں سے جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی. ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو اللہ، لمبی عمر کی. بڑا لمبا ہو جائے گا جو فرمائش دی گئی ہے، اس کو الگ سے 1 گھنٹہ پورا چاہیے. اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش، خدا را قدر کریں، ماں باپ کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہی چاہتے ہیں. اور یہ بات نہیں نہیں کہ مولوی بڑا اچھا تھا، کرسی بھی ہل، تخت بھی چٹر چٹر بول لیا تھا. تخت بھی دیکھ کے بولتا ہے، ہم پہ نہیں بولا ابھی تک، جتنا بولا تھا حضرت کی باری میں بولا تھا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں بس تھوڑی سی بات کر لیتا. یہ فرمائش کس کی ہے؟ فاروق بھائی اگر موضوع پہلے ہی لکھ کے دے دیتے نا تو پھر بہتر ہوتا. ہاں میں بس سنیں گے نا ابھی، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کہہ دیں یا رسول اللہ. جی سلامت ہیں. واقعی ایک کے پار سوئی چلی گئی ہے، شکر ہے سنی کے کبھی 12 نہیں بجتے، 1 بجے ہے نا، 12 نہیں بجتے. جب بجے ہوں گے تب ہم نے گھڑی نہیں دیکھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی 12 ہی نہیں بجے. خیریت ہے آپ لوگ؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں. ماں رات کو پانی مانگتی رہتی، پانی پانی پانی. وہ مر گئی بیچاری، لیکن کہتا پتہ نہیں ہم تو اٹھے تو نیچے پڑی تھی. یہ کہہ رہا پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ چلا. دوست کی مس کال آ جائے، دسترخوان اماں لگا دیتی. فکر ان لوگوں کی فکر کریں، ماں باپ کی فکر کریں. جب یہ جوان تھے نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے تبھی تم سے نہ تازہ چپاتی مانگتے، اس پہ تانے دیتے ہو. بہویں کہتی ہیں حرام کی مل رہی ہے. اب آ کے للیوں کے دور میں نہ کھائی گرم روٹی، بہووں کے دور میں کھا گا. اور سن
جاہل جب بیٹیوں کا دور تھا نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتا تھا، آج کمزور ہوا کہ اس لیے آپ سے گرم روٹی مانگ۔ بتاؤ تم دیکھو مزدور پہ، اسٹیشنوں پہ دیکھو، ہم لوگ سفر میں رہتے ہم نے باپ دیکھے اسٹیشن پہ سوکھی روٹی بھگو کے کھاتے دیکھا ہم نے باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے لیے 4 پیسے بچانا چاہتا ہے، ورنہ مارکیٹ میں کیا نہیں ہے۔ جا کے دیکھو کوئی ٹنکی کا پانی پیتا ہے مزدور، کوئی گڈے کا پانی پیتا ہے، کیا ان کے سامنے پانی کی دکانیں نہیں؟ کیا ان کے سامنے بسلیری نہیں؟ وہ بھی تو 150 روپے شام تک کمائے گا، 250 400 500 کمائے گا، وہ بھی چاہتا 20 روپے کی بوتل لے لیتا، لیکن کبھی اس نے 20 روپے پانی میں خرچ نہ کر کے کبھی گڈے کے پانی سے پیاس بجھائی ہے، کبھی اس نے ٹنکی کا پانی پیا ہے۔ اس کا بھی تو جی چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھاتا، لیکن اس کو خیال آیا آج 20 روپے بچا لو، شاید یہ بیٹی کے دوپٹے میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بیٹے کی فیس میں کام آ جائے، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بچے کا کورس خرید سکوں، آج 20 روپے بچا لو تاکہ بچے کے جوتے خرید سکوں۔ ہر دن وہ تیرے لیے بچاتا رہا، اور آج سن کان کھول کے، اور ماں نے دودھ پلایا ہے، ہضم کر کے دکھانا، اور جس کے لیے ماں باپ چھوڑ لگا کے، جس کے لیے ماں باپ سے لڑ لگا کے، تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں وہ بیوی جس کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہو، خدا کی قسم اس نے تجھے ہٹا کٹا دیکھا ہے تب نکاح کے لیے تیار ہوئی ہے، اس نے تیری کمائی دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے، تیری زمین دیکھی ہے تب تجھے شوہر بنایا ہے، اس نے تیری حیثیت دیکھی ہے تب تجھے اپنایا ہے۔ ان ماں باپ کو سلام کر، اگر کانا بھی ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے، لولا ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں ہمارا ہے، اگر نکما ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ جسے دنیا ٹکراتی ہے اسے آگے بڑھ کے ماں باپ سینے سے لگایا کر۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ بھائی سنے ذرا، بڑی چیز ہے ماں باپ۔ میسج مس کال آ گئی، اکثر کھانے کی فکر ماں باپ کو ہوتی ہے، لکھ لو تمہاری کتنی بھی لاڈلی بیوی ہو نا، اتنی فکر تمہاری نہیں کر سکتی جتنی فکر تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ لکھ لینا میری بات، آج میں بتا رہا ہوں، شاید پیدائش کے بعد آج تک آپ سے کسی نے نہ کہا ہو، لیکن آج فاروق بھائی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں اور آپ کو ایک جگہ بٹھایا، چونکہ باپ باپ کی محبتیں ہیں، آج یہ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، کل بچوں کو کوئی یاد بھی تو دلائے کہ آج تجھ سے 10 روپے کی دوا نہیں دلائی جا رہی، اس باپ نے تیرے عقیقے کے موقع پہ لاکھوں میں خرچ کیے تھے، کل یاد دلائے نا اولاد کو یہ بھی، اور یہ بات یاد رہے گی، کیونکہ آج آن لائن یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو بچے دیکھیں گے کہ ایک دن ایسا بھی آیا تھا، ایسا بھی آیا تھا۔ آج ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے کھانے پہ صرف ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ ہم راتوں میں چلنے والے لوگ کبھی 3 بجے کبھی 2:30 بجے آتے ہیں، کبھی گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو روڈ پہ 10 بجے 9 بجے 11 بجے بوڑھے ماں باپ کھڑے مل جاتے ہیں۔ کیسے کھڑے؟ ہم لوگ روکتے ہیں گاڑی، یار ہو سکتا ہے آج مدد کی ضرورت ہے، پوچھے کیا کہاں جانا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہاں جانا چچا، کہتا جانا کہیں نہیں یہیں تک آیا تھا، کیوں؟ کہنے لگا ابھی بیٹا شہر سے نہیں آیا، اس لیے ماں باپ روڈ پہ آ گئے کیونکہ بیٹا شہر سے نہیں آیا۔ کیا کبھی بیٹا بھی اس لیے آیا کہ ابھی ابا شہر سے نہیں آئے؟ کیا کبھی فکر ہوئی اتنے بیٹے کو کہ ابھی باپ واپس نہیں آیا ہے؟ دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے اٹھے، بیٹھے تھے کھانے کے لیے، گھنٹی بج گئی۔ کیا یہ ہر ماں کی کہانی نہیں؟ دوست نے کہا جلدی آ، میں باہر کھڑا ہوں، دسترخوان چھوڑا، ماں کہتی رہ گئی للہ کھانا کھا لے۔ اور بڑے بوڑھے ماں باپ تو ایک بات کہتے، صرف بھائی کہتے کہ کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے، پیچھے سے ہی آواز آتی ہے، کھانا چھوڑ کے نہیں، روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے، روٹی چھوڑ کے نہیں جاتے، پاگل اسے کھا جا، کہہ رہا بس ابھی آیا، یہ کہہ کے نکل گیا۔ تو نے یاروں کے ساتھ چکن اڑایا، فرائی اڑایا، چنگیزی اڑایا، جانے کیا کیا اڑایا، ناک تک کھا کے بیٹھ گیا، پھر یاروں کے ساتھ گپے شپے چلتے رہے، لیکن تجھے پتا ہے ماں نے اسی لیے نہیں کھایا کہ جب بیٹا آ جائے گا وہ کھا لے گا پھر میں کھاؤں گا۔ یہ سمجھے ان کے طرف کہ وہ آ جائے گا اس کو کھلانے کے بعد کھاؤں گا، یہ سوچ کے ماں نے نہیں کھایا۔ اور کھیل ہم لوگوں کے بڑے بوڑھے کہہ کرے کہاں جا رہے ہو؟ کھیل چھیل، ہمیں آج تک چھیل کا معنی نہیں پتا،
ہمارے دادا کہتے تھے ادھر چلے چھیل. اب آئے چھیل گھر میں رات کے 12 بجے. ماں وہی سادہ سیدھے دل ماں بیٹھی تھی دسترخوان پہ. غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا اتنی دیر لگا دی, تمہیں ٹائم بھی نہیں دکھتا. ماں کا غصہ جائز تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں منہ بند رکھے کر. ماں کہتی ہے میں کچھ سے غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں, یہی تو کہہ رہی ہوں جلدی آتا. تو وہ کہتا میں تجھے پاگل دکھ رہا ہوں, اچھے برے کی مجھے تمیز نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, وہ بند کر. اور تجھے خدا کا واسطہ یہ آواز جو رات کے 1 بجے 12 بجے 2 بجے تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے نا, یہ زحمت نہیں ہوتی, خدا کی رحمت ہوتی ہے. آج اس کا انتظار تجھے برا لگ رہا ہے نا, آج اس کی آواز تجھے کتے جیسی لگ رہی ہے. آج کہتا ہے گدھے کی طرح نہ بولا کر. خدا کی قسم جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی, جس دن قبرستان چلی گئی, کیا گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے, رات کے 1 بجے آنا 2 بجے آنا, کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا, کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. جس دن ماں باپ چلے جائیں گے گھر میں کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا. اس دن تو گھر کے اندر آئے گا لیکن تیرے کان ترس جائیں گے, کاش وہ ڈانٹنے والی آواز پھر سے آ جائے, پھر سے کوئی آواز دے گا. میں اس دن تیرے کان تلاش کریں گے, تجھے وہ ٹوٹی چارپائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی. وہ دیوار سے لگی لاٹھی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا. اس دن تجھے پتا چلے گا تو نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ہے تو ان کی قدر کر لو. کل اگر یہ نہیں ہوں گے ساری دولت اٹھا کے پھرنا, دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا ایک بار ماں کا چہرہ دکھا دو. پوری دولت لے کر بھی کوئی ماں باپ نہیں دکھا سکتا ہے, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر. اس لیے ماں باپ کی لمبی عمر کی بھیک مانگو. اور ماں باپ ہوتے, ماں باپ ہوتے. وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا فرقان بھائی, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. ہاں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے, کوئی اس بچے سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں. کبھی سمجھیں اس چیز کو, بڑی اچھی بات ہے. منور رانا آدمی غلط بات بڑی اچھی ہے. اس نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. میں نے کہا تھا نصیحت اور دیوار پہ ہو تو پھر ہمیں دیوار سے مطلب نہیں, ہمیں نصیحت سے مطلب ہے. منہ خراب تھا, بات اچھی ہے نا. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اور وہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی. کسی نے کہا تھا کہ ماں جب اٹھاتی ہے نا تو کمر تک اٹھاتی ہے, باپ جب اٹھاتا ہے تو کندھے تک لے جاتا ہے. اس نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہے, تو کسی عقل مند نے جواب دیا, اچھی بات تھی. اس نے کہا ماں اس لیے کمر تک اٹھاتی ہے, وہ چاہتی ہے میرا بیٹا بھی وہاں تک دیکھ لے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں. اور باپ جو کندھے تک اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کو نظر آ جانا چاہیے. کیا ان کی قیمت ادا کریں گے, کیا ان کا بدلہ دیں گے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. تو ماں باپ ہوتے. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. یاد رکھیے ماں اولاد کی بڑی فکر مند ہوتی ہے, بڑی فکر مند ہوتی ہے. مجھے بات یاد آئی, خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ راکیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی گھر آئے. سنے ماں باپ کیا ہوتا, توجہ ہے نا, ابھی نہیں تھکے نا بھائی. گھر آئے مولائے کائنات خاتون جنت دیکھ آج گھر میں جھاڑو لگا رہی,
صفائی کر رہی، سارے کام کر رہی، خادمہ ایک طرف کھڑی ہے. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج خیر تو ہے، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی، سارے کام خود کر رہی ہو. خادمہ نے اتنا سنا، کہنے لگی علی پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے، خاتون جنت کو کہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی، اپنے ہاتھ سے کر رہی. حضرت علی آئے، فاطمہ خیر ہے؟ جی علی آج سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو، شکر ہے اللہ کا، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو دیکھا حضرت علی کے چہرے کو، کہنے لگی علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ امامہ رہ گیا جو آپ کے سر پہ، فرصت ہے تو دے دیں ذرا اس کو بھی دھل دوں. حضرت علی نے امامہ بھی دے دیا، خاتون جنت نے وہ بھی دھل لیا. اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، نہلایا، جب صاف کیا اور آنکھوں میں سرما لگانے لگی نا تو رونے لگ گئی. حضرت علی نے دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ خیر تو ہے نا، آج خلاف معمول کام کر رہی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا جب بیٹوں کو سجاتی تھی تو مسکراتی تھی اور چومتی تھی، آج رو رہی ہو. ایک بات کہی خاتون جنت نے، علی آج آخری بار بیٹوں کو نہلایا ہے، کل میرے بعد پتہ نہیں میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. علی اس خیال نے رلا دیا. اتنا سننا تھا، حضرت علی سکتے میں آ گئے، فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی علی بات سنیں. تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور آئے تھے. وہ فرمانے لگے فاطمہ سحری کھا لی بیٹی، پریشان نہ ہونا، آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار ہمارے دسترخوان پہ کرنا ہے. لگتا ہے علی آج میں جانے والی، میرے بابا آئے تھے. حضرت علی نے اتنا سنا نا، ہاتھ پکڑا. خاتون جنت سنے ماں کیا ہوتی ہے. خاتون جنت فرماتی شہزادو جی امی کا جاؤ نانا کے مزار پہ ماں کا سلام کہہ آؤ. یہ کہہ کے بچوں کو بھیج دیا آپ نے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. کہنے لگی علی کچھ بات کہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کہو نا، کیا بات ہے؟ کہتے آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہوں. اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہو، کیا چاہیے؟ ہاتھ پکڑا خاتون جنت نے حضرت علی کا، آپ لے کر کے بیٹھی. کہا علی کہا آؤ تو سکی. کہا کیا بات ہے؟ کہا علی ذرا ہاتھ دو. حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ حضرت خاتون جنت نے اپنا دامن خاتون جنت نے ہاتھ میں دیا علی کے. کہتی ذرا پکڑو تو سکی. ایک ہاتھ علی نے، ایک کونا علی نے پکڑا، دوسرا کونا خاتون جنت نے پکڑا. اب نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اے علی آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. اتنا سننا تھا، علی کی چیخ نکل جاتی ہے فاطمہ میرے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں، تم خطا کی بات کر رہی ہو، آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ فاقے کیے کبھی روٹی تک کا سوال نہیں کیا. اے فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کالی عرض اتنا سا ہے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو. کہا کس خطا کی بات کرتی ہو؟ کالی یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کھانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے کسی چیز کو کہا ہو، مجھے کرنے میں دیر ہو گئی ہو. اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر کے جا. کا کون سا وعدہ؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، خدیجہ بھی کھڑی ہوں گی. فاطمہ جب علی سامنے آئے تو مصطفیٰ سے میری شکایت نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے حوالے کر کے آئے تھے، جس نے دو وقت کی روٹی نہ دی اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے، جہاں کبھی پیٹ بھر کے نہ کھایا اس کے حوالے کیا تھا. خاتون جنت رو دیتی ہے، کہتے ہیں علی وقت کم ہے، جلدی سے میری بات سن لی جائے. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کہو تو سکی. اب ذرا غور سے سننا پیارے. خاتون جنت کہتی ہے اے علی کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تب
بیویاں کفن سے لپٹ کے کہتی ہیں اجی معاف کر دو جو غلطی ہو گئی، او میری بہن بیٹی اب یہ کفن میں لپٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اگر معافی مانگنی تھی تو اس کی زندگی میں مانگ لیتی، اگر راضی کرنا تھا جیتے جی کر لیتی، اس لیے کہ تیری جنت رب نے اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ فرمایا گیا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کفن نوچے گی معاف کر دو، اور پہلے کہتی تھی مر جا ٹرک کے نیچے جا کے تیری شکل نہ دیکھوں، تو لوٹ کے نہ آئے، یہ دیتی تھی تانے، آج لپٹ کے کفن سے کہہ رہی ہے معاف کر دو۔ میری بہن یہ معافی تلافی سب جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو پھر یہ رجسٹر بند ہو گیا، اب تو اللہ ہی مالک ہے، اس سے پہلے کے سانسیں جو ہیں وہ بند ہوں اور ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جائیں، ان کی زندگی میں معافی مانگو۔ اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی، دل تڑپتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ خاتون جنت نے کہا تھا علی میں اجازت دیتی ہوں تم دوسرا نکاح کرو، لیکن یاد رکھنا جب دوسرا نکاح کر لو نا تو علی مجھے نہ بھول جانا، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، علی مجھے تمہارا انتظار رہا کرے گا۔ یہ نبی کی بیٹی باتیں کر رہی ہے، خاتون جنت، علی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، مجھے یاد آیا کرے گی تمہاری، کبھی چہرہ دکھا دیا کرنا۔ اور اگلی بات جو کہی، کہا علی نکاح کرو گے؟ کہتی کہ سنو تم ہفتے کی 6 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک رات ہفتے میں میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ میرے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، علی کبھی حکم نہ دینا، میں نے آج تک حسین کو کبھی حکم نہ دیا، چھوٹے ہیں میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ علی میں ماں ہوں ان کی، مجھے فکر کھائے جا رہی ہے، میرے بیٹوں کو میرے بعد دکھ نہ ہونے دینا۔ او یار یہ ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے کہہ رہی ہے علی میرے بچوں کو دکھ نہ دیا جائے۔ اگلی بات کہی تھی علی سنو زینب ہے نا بڑی حیا والی ہے، زینب بڑی حیا والی ہے، علی دن کے اجالے میں کم آنا گھر میں۔ کہا کیوں؟ کہ رات کے اندھیرے میں آیا کرنا، آج بھی جب تم سامنے آتے ہو نا تو زینب میری پیچھے چھپ جاتی ہے، اگر میرے بعد تم آؤ گے تو زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہا حیا والی بیٹی ہے میری، علی کبھی دن کے اجالے میں بغیر بولے گھر میں نہ آنا، میری فاطمہ میری زینب بڑی پردے والی بیٹی ہے، حالانکہ شریعت میں باپ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن حیا اور غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتی، اور کتنی ایسی بے غیرت ہوتی ہیں جو ننگی شادیوں میں نظر آتی ہیں۔ تو کیا رشتے ٹوٹ گئے؟ کیا حکم بدل گیا؟ نہیں، یہ تو خون کی بات ہے۔ جس زینب کی تربیت فاطمہ نے کی ہو، بتاؤ وہ زینب کتنی حیا والی ہے۔ کہا تھا ذرا دن میں آنا نا تو پھانس کے آنا، میری زینب بڑی حیا والی ہے۔ اور فرمانے لگی سنو علی جی، فرمایا بچوں سے دور نہ رہنا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ ہیں، اتنے میں نورانی چہرہ نظر آیا۔ شہزادوں سے کہا شہزادوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ نانا کو سلام کرنے آئے ہیں، ماں نے بھیجا، کہا جلدی گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ جب اتنا سنا نہ کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں بلکہ سارے نبی خاتون جنت کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ اتنا سنا شہزادے دوڑ گئے، جیسی گھر پہنچے ادھر معاملہ یہ تھا، کہتے ہیں علی انتقال ہو جائے نا تو میرے پردے کا خاص خیال رکھنا، علی مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے، علی اب تم جاؤ۔ خاتون جنت اندر گئی، علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو سجدے میں جاتے دیکھا، بس کہتے میں باہر آ گیا، ایک آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کا یہ آواز آ رہی تھی
کہتے کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا فاطمہ کہہ رہی تھی اللہ مجھے حیاتی ہے جبریل سے بھی، اس لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا، تیرا فیصلہ تیری مرضی، لیکن فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت سے خود تو نکالے تاکہ فاطمہ کی حیا بھی باقی رہ جائے، مصطفیٰ کی شریعت بھی باقی۔ اللہ ہوا بھائی، ماں کا کردار دیکھے، بیٹے آئے تب تک ماں کا انتقال ہو چکا، شہزادوں نے قدموں میں سر رکھا، مولائے کائنات نے سینے سے لگایا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ماں باپ کا رشتہ آخری سانس تک نہیں ٹوٹتا۔ ہم تو سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں، سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں۔ میرا حسین جب کربلا جا رہا تھا نا، تب بھی ماں کے مزار پہ آ کے کہا تھا امی حسین جا رہا ہے، امی حسین جا رہا ہے، امی دعائیں نہیں دیں گی؟ خاتون جنت کی قبر انور سے آواز آئی تھی شہزادے تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں ہوں کیا مجھے پتا نہیں ہے؟ حسین تو چل، تو کربلا بعد میں پہنچے گا، تیری ماں فاطمہ تجھ سے پہلے کربلا آ جائے۔ اور گواہ ہے تاریخ، علی اکبر نے جسے روتے ہوئے دیکھا تھا کوئی پردیسی نہیں تھا، کوئی اجنبی نہیں تھا۔ مولا حسین نے کہا تھا علی اکبر جسے تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ تو ماں کے رشتے اولاد سے آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے، آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے۔ دوسری بات ایک اور کہی کہ حضرت علی کی مثال کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائے گا۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے، اللہ بیٹا دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے، بیٹی دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ میں نے بیٹوں سے اور بیٹوں کے حوالے سے بات کی، چار باتیں بیٹی کے حوالے سے بھی کہہ جاؤں تاکہ خدیجہ فاطمہ کا بھی دنیا میں آنے کا مقصد اور ان کی آنے کی برکت سے یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی گھڑی نہ دیکھ بھئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لوں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ میرا اپنا مزاج ہے کہ میں اتنی دیر بات کرتا ہوں جتنی دیر لوگ سن لیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، باقی تو سارے ہی لوگ اچھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جس نے گھڑی دیکھی اس نے بھی ہمیں وقت کی قیمت بتائی ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بس آخری بات میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی بیٹی زور سے بول دو بیٹی، اتنی سستی سے کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی، چائے پی کے بھی گرمائی نہیں آئے گی تو پھر کیا پیو گے؟ ہاں ماشاءاللہ، جو پی رہے وہ تو بول ہی نہیں رہے، جسے ملے یوں وہ کرے کیوں، ہے نا؟ لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ محفل تو سجائی ہے نا فاروق بھائی نے، لنگر تو سارا ہی مدینے والے کا ہے نا؟ لنگر تو سارا حضور کا ہی ہے نا، وہ ان کی مرضی ہے کس کی جیب سے کہاں چالو کریں گے، یہ تو حضور کا فیصلہ ہے نا۔ ہم تو یہی کہیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ سنیں، جب بیٹا آتا ہے اللہ فرماتا جا اپنے لیے بھی کمائیے اور اپنے ابا کے لیے، لیکن جب بیٹی آتی ہے تو ساتھ میں رب کا پیغام لاتی ہے۔ جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا ماں باپ سے میرا سلام بھی کہنا اور یہ خوشخبری بھی لے کے جا کہ تو آ گئی ہے نا، تو باپ سے کہنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابا اپنا بھی رزق لائی ہوں ساتھ میں تیرا بھی لے کے آئی ہے۔ یہ پیغام بیٹی لے کے فرمایا گیا بیٹی آتی ہے تو اللہ فرماتا میں تیری بھی روزی کا انتظام کروں گا اور تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا۔ گارنٹی ہے، جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر کے مرد کی کمائی بڑھ جاتی ہے، ہاں کمائی بڑھ جاتی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں خدا کا سلام آ جاتا ہے جس میں بیٹی آتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں، پہلا بیٹا ہو جاتا ہے نا؟ ہاں مانگ پہلے جوتا مارنے والا منہ پہ، فرق ہوتا ہے حضرت، امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، عالم کی بیٹی ہو جاہل کی بیٹی ہو، جاؤ یہ فرق سب میں دیکھ لینا۔ بیٹے کا شوق پورا نہ کرو، گریبان پکڑ کے کھڑا ہوتا جوتا وہی پہنوں گا جو اس کے بیٹے نے پہنا ہے، لیکن جاؤ کبھی عید پہ کسی غریب کی دیوار سے کان لگاؤ،
ابا کہتا بیٹی نئے کپڑے نہیں بنائے تو نے؟ وہ کہتی ابا پچھلی عید کو تو بنائے تھے نا، پرہیز کر لوں گی انہی کپڑوں میں عید ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے پسینے کا مطلب سمجھتی ہیں اور بیٹے باپ کی تھکن کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو، بیٹیاں مانگا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کو پالا پوسا عزت سے رخصت کر دیا، کہتے ہیں جاؤ اسے جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ لیکن پالنا پوسنا یہ رخصت کرنا بھی، یہ باتیں ذرا 3 سن لیں، اس میں بھی 3 چیزیں لازم ہیں۔ خالی پیدا ہو کر کے اس کو مطلب ہیرون بنا کے بازاروں میں گھما کے شادی کر دیا نہ جنتی نے، شکل پہ تھپڑ پڑیں گے۔ اس کے بھی اصول ہے کچھ۔ فرمایا گیا بچوں کا حق ہوتا ہے، فرمایا گیا 3 کام کرنے۔ جب بیٹی پیدا ہو پہلا حق یہ کہ اسے اچھا نام دو، نام اچھا دو۔ کسی نے کہا نام اچھا کیا ہے؟ کوئی کہتا سابیہ، کوئی کہتا ثانیہ، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ محبوب تم بتاؤ اچھا نام کیا؟ فرمایا جو میری بیٹی کے نام پہ بیٹی کا نام رکھے گا، اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا نام؟ فرمایا بیٹی کا نام میری فاطمہ کے نام پہ رکھو۔ اچھا نام تو تھا فاطمہ رکھو، لیکن ثانیہ کیوں؟ کرکٹر بناؤ گے کیا بھائی؟ بیٹی کا نام خاتون جنت کے نام پہ رکھنا یہ پہلا حق تھا۔ اگر آپ نے کر دیا پورا تو مبارکباد کے مستحق، اور اگر نہیں رکھا آپ نے اچھا نام، اچھے سے مراد یا تو خاتون جنت کے نام پہ ہو یا نیک بیٹیوں کے نام پہ ہو، نیک بیٹیوں کے نام پہ رکھو، میمونہ رکھو، زینب رکھو، حلیمہ رکھو، خدیجہ رکھو، یہ ساری نیکوں کے نام ہیں، یہ سارے اچھے رکھنے تھے، سارے اچھے۔ اب تو مجھے پتا ایک کہہ رہا نام بتا، مولانا پوچھنا، مولانا میں نے بتا کہ بیٹی کا نام میں نے انا رکھا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے اس کا مطلب تو بیڑا ہی غرق کر دے گا۔ میں بولا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو سامنے والے نے کہا خالی میں ہٹا دے سب کچھ بن جائے گا۔ یہ میں جو آگے نا میں، اور یہ کہتے ہیں انا لے کے ڈوب گئی، تو اس نے بیٹی کا نام انا رکھا۔ ایک تو کہہ رہا میں نے بیٹی کا نام انشا رکھا، کیونکہ قرآن میں نام انشا، ایک منتشا رکھے پڑا، یہ بھی قرآن میں۔ ارے اللہ کے بندے پوچھ تو